گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، عظیم المرتبت ائمہ عظام، حاملین قرآن، وارثین انبیاء، اور اس مجمع میں تشریف فرما اے انسانیت کے گروہ اور ملت اسلامیہ کے چمکتے دمکتے ستاروں، وہ اللہ جس نے رات کو اندھیری چادر نصیب کی اور جس نے دن کو نورانی چادر سے نوازا، جس نے رات کو سکون والا بنایا اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، وہ اللہ جس نے 7 آسمان اور 7 زمین بنائے، جس نے زمین کو بھونچال اور زلزلوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو میخ بنایا، وہ اللہ جس نے ہمارے لیے آسمان سے پانی برسایا، زمین سے اناج اور غلہ اگایا، جس نے پہاڑوں کے دامن میں بہتے ہوئے جھرنے رکھ دیے، بل کھاتی ہوئی ندیاں رکھ دیں، اور انسان نے ندیوں سے پانی روکا، اس سے ڈیم بنائے، اس سے نہریں نکالیں اور اپنی کھیتیوں کو سیراب کیا۔ ہاں، وہی اللہ جس نے انسان کو انسان بنایا اور اس پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ آج اسی کا یہ فضل ہے کہ اس بستی میں اس نے ہمیں ایک ایسے پروگرام کے لیے منتخب کیا جس میں سماج سدھارک اور سماج میں ایجوکیشن اور تعلیم کی شمع روشن کرنے والے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اور وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب آج سے 1450 برس پہلے انسانیت کراہ رہی تھی اور انسان چلا رہا تھا کمزور، تڑپ رہے تھے مریض، آنسو ٹپک رہے تھے مہیلاؤں کی آنکھوں سے، اور عورتیں رو رہی تھیں، بچے سسک رہے تھے، اس زمین پر نہ عدل تھا نہ انصاف، انیائے کا راج تھا، نیائے نہیں تھا، چاروں طرف ظلم کی حکمرانی تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر پیار بھری نظروں سے دیکھا، محبت کی نگاہوں سے دیکھا، اور اس نے اپنا آخری صحیفہ اور اپنی آخری کتاب قرآن کی شکل میں نازل کی اور بتایا کہ اے انسان ذرا غور کیا کر، خلق لکم
ما فی الارض جمیعا، اس زمین پر جو بھی چیز بنائی ہے اس نے وہ تیرے لیے بنائی ہے، ورنہ تیری حیثیت کیا ہے؟ ایک جانور کے سامنے تو ٹک نہیں سکتا، مگر ایک اونچا سا اونٹ تو اس کی پیٹھ پر سواری کرتا ہے اور وہ تجھے اپنی پیٹھ پر لے کے چلتا ہے، وہ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، تو اپنا بوجھ اس پہ لادتا ہے اور سواری کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ نے تیرے کنٹرول میں اس کو دیا ہے۔ صبح کو سورج نکلتا ہے، دنیا بھر کا چکر لگاتا ہے، اور شام کو ڈوب کر پھر رات آتی ہے، ستارے چمکتے ہیں، چاند چمکتا ہے۔ بتاؤ اے زمانے والوں، یہ چاند کس نے بنایا؟ یہ سورج کس نے بنایا؟ یہ ستاروں کو کون چلاتا ہے؟ یہ ہوائیں کبھی پوروا اور کبھی پچھوا، یہ ہوائیں کبھی شمال کی اور کبھی جنوب کی کون چلاتا ہے؟ یہ ہے وہ اللہ جو کہتا ہے کہ ان ہواؤں کے بنانے والا بھی میں ہوں، اور اس زمین و آسمان کا بنانے والا میں ہوں، اور تمہیں بھی بنانے والا میں ہوں۔ 1450 برس پہلے سرزمین مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک نظر میں آپ کے سامنے ڈالے دیتا ہوں۔ اس وقت زمانے کی کیا حال تھا، جو میں نے اور مقام پر بھی کہا اور آج پھر آپ سے کہنے حاضر ہوا ہوں۔ اے نوجوانوں سنو، اس وقت کا انسان درندہ تھا، بلکہ درندے بھی اس کی درندگی سے شرماتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو پکڑتا، زندہ زمین میں دفنا دیتا، اور اس کے دفن کرنے کے بعد اپنے خاندان میں واپس آتا، مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا اور فخر سے گردن تان کر یہ کہتا کہ میں آج اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر کے آیا ہوں۔ لوگ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے، اس کو شاباشی دیتے، اسے حوصلہ دیتے، اور شاباش اور جانباز کے نام سے اسے پکارا جاتا، مگر وہ معصوم بچی، وہ ننھی سی کلی جسے اس نے مسکرانے کا بھی موقع نہیں دیا، جسے اسے کھلنے کا موقع نہیں دیا، وہ اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگتی، وہ اپنے باپ کے سامنے دامن پھیلاتی اور اس کے سامنے جھولی پھیلاتی اور بار بار اس سے یہ گہار لگاتی، میرا جرم تو بتائے میرے باپ، مجھے تو نے قتل کیوں کیا؟ مجھے زمین میں زندہ درگور کیوں کیا؟ مجھے جینے کا حق کیوں نہیں دیا؟ یہاں بکریوں کو جینے کا حق ہے، شیروں کو جینے کا حق ہے، چیتوں کو جینے کا حق ہے، ہاتھیوں کو جینے کا حق ہے، سانپوں کو جینے کا حق ہے، مگر مچھ کو جینے کا حق ہے۔ لیکن اگر حق نہیں ہے تو انسان کی ایک بیٹی کو حق نہیں ہے، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایسے میں عبداللہ کا در یتیم، آمینہ کا لخت جگر، ہاشم خاندان کا چشم و چراغ، عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا سرزمین مکہ میں آیا، اور اس نے آتے ہی اعلان کر دیا، آج کے بعد بیٹیاں دفن نہیں کی جائیں گی، آج کے بعد بیٹیوں کا قتل نہیں کیا جائے گا، آج کے بعد صنف نازک کمزور ترین مخلوق پہ ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں زندہ رکھا جائے گا۔ اور اعلان کر دیا، جو اپنی بیٹی کو پالے، پوسے، بڑا کرے، اس کے لیے میری شفاعت اور میرا قرب اسے حاصل ہوگا۔ سنو اے جہاں والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں اور فاطمہ الزہرا ہیں۔ وہ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں۔ اللہ نے بیٹے بھی عطا کیے تھے، مگر بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس نے دیا تھا اسی نے لے لیا۔ اس 4 بیٹیوں کی کفالت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اے آج کے انسان، تو بیٹیوں کی پیدائش پر ناک بھوں چڑھا لیتا ہے،
یہ کہاں سے آ گئی؟ کبھی کبھی اس عورت کو قصوروار قرار دیا جاتا ہے، اس کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ کتنی عورتوں کو اس بنیاد پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا اور اس نے بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ایک پیغام سنایا اور کہا کہ سارے جہاں والوں کو یہ بتا دو، قرآن میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ ہے جسے چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی کو بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے۔ وَیَجْعَلُهُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ کر دیتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے اولاد جنوا نہیں سکتی۔ قصور اس مرد کا نہیں ہے، قصور عورت کا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے دے دے اور جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے کے واپس لے لے اور جسے چاہے بیٹیاں دے کے واپس لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم ہیں اس دنیا میں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کر دی ہے معیشت۔ کسی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں اور کسی کے کتے بسکٹ کھا رہے ہیں۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے پیوند لگا ہوا لحاف یا کمبل سی رہا ہے، اوڑھ رہا ہے، اور کسی کے کتے مخمل کے کمبلوں میں سو رہے ہیں۔ کوئی زمین پر چلتے چلتے آبلا پا ہو گیا ہے اور اس کے پیروں میں زخم پڑ گئے ہیں، کانٹوں نے اس کے جسم کا خون نچوڑ دیا ہے اور شیشوں نے اس کے پیروں کو زخمی اور چھلنی کر دیا ہے، اور دوسری طرف کہیں امیروں کی گاڑیوں میں کتے اے سی کی ہوا کھا رہے ہیں۔ یہ نظام قدرت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس اللہ نے یہ کہا کہ یہ ہمارا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر میں نے کسی کو ہاتھ دیے ہیں تو وہ ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں، وہ ہاتھ اس لیے دیے ہیں کہ وہ ہاتھ اپنی مدد کریں، پڑوسی کی مدد کریں، ماں باپ کی مدد کریں، اولاد کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں اور حلال روزی کمائیں۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کا مال اس کے گھر سے چرا لیا جائے۔ نوجوانوں، یہ ہاتھ اس لیے اللہ نے نہیں دیا ہے کہ کسی کی جیب پر ہاتھ ڈالا جائے اور اس کے سرمایے کو لوٹ لیا جائے۔ یہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کمزور پر اٹھے اور وہ اس کے ساتھ ظلم و ستم کرے۔ تم جس نبی کے ماننے والے ہو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جو نبی تمہارا رہبر ہے، جسے تم نے اپنا رہبر اور رہنما مانا ہے، آؤ میں اس کی زندگی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اونٹ بھاگا چلا آتا ہے، ایک اونٹ بھاگا چلا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر منہ رکھ دیا اور اس نے کچھ بڑبڑایا اور آپ کے کان کے پاس اس نے کچھ کہا۔ محمد رسول اللہ نے پیار کے ساتھ اس اونٹ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ سبک گیا، اس طرح جس طرح روتا ہوا بچہ اپنی ماں کا شفقت کا ہاتھ اپنے سر پہ دیکھ کر سبک جاتا ہے اور چپ جاتا ہے۔ رسول اللہ اس کی زبان سمجھ گئے اور اس کے پیچھے پیچھے ڈنڈا لیے ہوئے اس کا مالک دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے جو اس کو دیکھتے ہی اونٹ بلبلایا کہ کہیں یہ مجھ پر ڈنڈا نہ پھیرنے لگے۔ محمد رسول اللہ نے اس کسان کو، اس اونٹ کے مالک کو کہا، سن، یہ اونٹ تیری مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ تو جانتا ہے کیا شکایت کر رہا ہے؟ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مالک، میں بے زبان ہوں، میں بے زبان ہوں، انسان کی طرح میرے پاس ہاتھ نہیں ہے، انسان کی طرح میرے پاس عقل نہیں ہے، مجھے بنانے والے نے مجھے اس کے تابع کر دیا ہے، اس کے کنٹرول اور انڈر میں دے دیا ہے، لہٰذا یہ مجھ سے محنت زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانے کو نہیں دیتا اور مجھے آزاد چلنے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک اونٹ کا کان پکڑا اور کان پکڑ کر یہ کہا کہ سن، اگر تو نے اس سے محنت زیادہ لی
اور تو نے اس سے کھانے اور پانی اس کو نہیں دیا تو کل قیامت میں جہاں حساب انسانوں کا لیا جائے گا اور انسانوں سے پوچھا جائے گا، وہیں حیوانوں کو بھی جمع کیا جائے گا، یہ تیرا اونٹ تیرے خلاف مدعی ہوگا اور دعویٰ کرے گا تیرے خلاف، اور اللہ کی عدالت میں تجھ سے پھر حساب لیا جائے گا۔ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے جانوروں پر بھی ظلم کرنے، ان کو ستانے کی اجازت نہیں دی۔ اونٹ کو بھی آپ نے فرمایا دو گھڑ سوار گھوڑے پر کھڑے ہو کر زیادہ دیر بات نہ کریں، تو یہ مت سمجھ کہ تو اس گھوڑے کا مالک ہے، اور مالک ہے تو گھوڑے کو ستاتا رہے گا۔ اگر لمبی بات کرنی ہے گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ، اور گھوڑے سے نیچے اتر کر پھر اپنی گفتگو کرو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، تو اس لیے نہیں کہ تم اس پر ظلم اور ستم کرتے ہو۔ ذرا سوچو آج کیا حال ہے ہمارا، کبھی ہم نے سوچا، غور کیا؟ بس جس طرح چاہا چل دیے، جس طرف گئے چل دیے۔ آج دنیا میں فساد جانوروں کے ذریعے پیدا نہیں ہے، خود ہم فسادی بن چکے ہیں۔ مولانا علی میاں علیہ الرحمہ نے بہت زمانے پہلے ایک بات لکھی، میں آج اس مجمع میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کے بیچ بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج جو روئے زمین پر انسانیت کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، چلا رہی ہے، آنکھ سے آنسو چھلک رہے ہیں اور کلیجے غم سے پھٹے جا رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ سانپوں نے مل کر کوئی کانفرنس کی ہے اور اتحاد کیا ہے کہ آؤ چلو آبادیوں کی طرف چلتے ہیں اور کسی انسان کو نہیں چھوڑیں گے جسے ڈس نہیں لیں گے۔ شیروں نے اور چیتوں نے کوئی میٹنگ نہیں کی اور کوئی اجتماعیت پروگرام نہیں کیا کہ سب کے سب نکلیں گے اور بستیوں کو اجاڑ ڈالیں گے، انسانوں کے بچے ملیں گے اور کھا جائیں گے، انسان ملیں گے اور چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سانپ آج بھی اپنے بلوں میں رہ رہے ہیں، سانپ بلوں میں ہیں اور جنگلی جانور اپنے مقام پر ہیں۔ اکا دکا کوئی واقعات ہوتے ہیں، ورنہ ان کے لشکر کے لشکر اور ان کے غول کے غول آپ کی بستیوں پر حملہ نہیں کرتے۔ پھر یہ کون ہے جو انسانیت کو تڑپا رہا ہے؟ پھر یہ کون ہے جو آنکھ سے آنسو چھلکا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو قدم قدم پر لہو ٹپکا رہا ہے؟ ایک شیر بھی ایک شکار کر کے ہفتے تک ماس کو منہ نہیں لگاتا، مگر یہ کیسا انسان ہے جس کی پیاس سمندر کے پانی سے نہیں بجھتی، آسمان کے پانی اور دریاؤں کے پانی سے نہیں بجھتی، اس کی پیاس انسانی خون سے بجھتی ہے۔ ایک شہر تاخت و تاراج کرتا ہے پھر دوسرے پر چلا جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان بن جائے، مانو بن جائے، مانوتا کا وہ درس پڑھے اور اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے۔ حیوان آج بھی اپنی فطرت پر ہے، اگر فطرت پر کوئی نہیں ہے تو یہ انسان نہیں ہے۔ کیا گنے نے کبھی کہا ہے کہ میں آج کے بعد نیم کی طرح کڑوا ہو جاؤں گا؟ کیا شکر نے کبھی اعلان کیا ہے کہ میں نمک کی طرح نمکین ہو جاؤں گی؟ کبھی مرچ نے انکار کیا ہے کہ میں آج کے بعد میٹھی ہو جاؤں گی؟ کبھی سورج نے یہ کہا ہے کہ میں اب تمہیں روشنی نہیں دوں گا اور میں تمہیں گرمی نہیں دوں گا؟ کیا کبھی چاند نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی چاندنی بند کر رہا ہوں؟ کیا کبھی ہواؤں نے یہ کہا ہے کہ میں تمہارے پسینے کو خشک نہیں کروں گا؟ کیا دریاؤں نے انکار کیا ہے تمہیں پانی دینے سے؟ کیا آسمان نے انکار کیا ہے تمہیں سیراب کرنے سے؟ نہیں، کائنات کی ہر چیز اپنی فطرت پر ہے۔ اگر انسانیت پر اس وقت کوئی نہیں ہے تو وہ انسان ہے جس نے انسانیت کا لبادہ اتار کر نہ جانے کون سا لباس پہن لیا ہے۔ سنو، اللہ کی طرف سے جو میسنجر آئے، جو پیغامبر آئے، اس کی طرف سے جو دوت آئے، اس کی طرف سے جو سماج سدھارک بھیجے گئے، اس نے جو آسمان سے کتابیں اتاری، اس نے جو اپنے رسولوں کو پیغمبروں کو چنا، اس نے جو اپنے نمائندے بھیجے، ان کا ایک ہی کام تھا، اور کام یہ تھا کہ وہ انسانوں کو انسانیت کا درس پڑھائیں، انسانیت کا سبق پڑھائیں، اور انہیں یہ بتائیں کہ لوگوں، تمہارے اس جسم کے اندر ایک شے ہے، ایک چیز ہے جسے گوشت کا
لتھڑا کہا جاتا ہے، گوشت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار، جسم انسانی میں پسلیوں کے بیچ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جسے کیا کہتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ دل۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ یہ گوشت کا ہے تو چھوٹا سا ٹکڑا، مگر یہ جب خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی اور پورا شریر برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم اور پوری باڈی بالکل صحیح سلامت رہتی ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ الا وہی القلب، یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے۔ نبی، رسول، پیغمبر، اللہ کے میسنجر اسی دل کو دل بنانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ دل اتنا وسیع ہے، یہ اتنا دل وسیع ہے کہ جب اس میں وسعتیں آتی ہیں، یہ بڑا ہوتا ہے تو ساتوں آسمان اس میں سما سکتے ہیں، ساتوں زمین اس میں سما سکتی ہیں، 7 سمندر اس میں سما سکتے ہیں۔ لیکن یہ جب یہ تنگ ہونے پر آتا ہے اور جب یہ سکڑنے پر آتا ہے تو اتنا سکڑ جاتا ہے کہ ایک پڑوسن دوسری پڑوسن کو، ایک نند اپنی بھاوج کو، ایک دیورانی اپنی جٹھانی کو ایک سوئی نہیں دے سکتی، اور سوئی میں پڑنے والا چھوٹا سا دھاگا بھی نہیں دے سکتی۔ لیکن جب یہ وسیع ہونے پر آتا ہے اور جسے قدرت کھول دیتی ہے تو پھر وہ اپنی سواری کا اونٹ ذبح کر دیتا ہے۔ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، عرب کا ایک بہت بڑا سخی تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے اس سے جو مانگ لیا وہ اس نے دے دیا۔ رات کے وقت میں اگر اس کے پاس مہمان آ گئے اور اس کے پاس کچھ کھلانے کو نہ تھا، اس نے اپنا اونٹ ذبح کر دیا، اس نے اپنے گھوڑا اسے دے دیا جس گھوڑے کو پسند کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا نام سخی حاتم طائی پڑا۔ اس دل کو صحیح کر لو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ اور یہ دل اگر خراب ہے تو بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو جائے گا۔ آپ کیا خبر نہیں سنتے کہ فلاں جگہ پر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا؟ کیا آپ نہیں سنتے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، وہ جس کے ساتھ اس نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اپنے دھرم و رواج کے حساب سے جو بھی طریقہ کار جس کے یہاں رائج ہے اس طرح وہ اس کی دلہن اور بیوی بن کر آئی، ہزاروں سپنے سجا کر آئی، ہزاروں ارمان جگا کر آئی، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئی، مگر اس ظالم نے رات کے اندھیرے میں اس کے ٹکڑے کر ڈالے۔ کیا اخبارات میں نہیں پڑھتے ہیں؟ اور ٹکڑے کرنے کے بعد خود جیل چلا گیا اور وہاں پر جھاڑو لگا رہا ہے۔ سنو، انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، انسان کا دشمن ہے، صرف مسلمان کا نہیں، تمام انسانوں کا وہ دشمن ہے۔ وہ وہی طریقے بتاتا ہے جس سے انسان پریشان ہو جائے۔ یہ خود جیل گیا، وہ دنیا سے رخصت ہوئی، بچے یتیم ہو گئے اور بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں ہو، اس نے آ کر تم کو یہ کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ ہم جب بھی کہیں تقریر کرتے ہیں، عورتیں پکار اٹھتی ہیں اور ہم سے یہ کہتی ہیں کہ کیا عورتوں کے حق نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگ مردوں کے حق بیان کرتے ہیں؟ ہم ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، عورتوں کے بھی وہی حق ہے۔ قرآن صاف طور پر کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ تم پر حقوق ہیں۔ مرد اپنا حق صرف نہ جتائے، ان کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ تمہارے حق ہیں۔
اور آج میں کیا عرض کروں، کسے کہے ہم کسی سے شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔ ایک ڈاکو کو تو ہم برا جانتے ہیں، ایک چور پاکٹ مار کو تو ہم برا جانتے ہیں، اس نے چوری کر لی، اس نے ڈاکہ ڈال لیا، لیکن قرآن نے، اسلام نے، محمد عربی نے جو عورتوں کو حقوق وراثت کی شکل میں ہمیں دیے، ایمانداری سے بتاؤ، بیٹا تو حق لے لیتا ہے، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ بیٹا محروم ہو جائے گا وراثت سے، لیکن بیٹیاں آج تک وراثت سے کیوں محروم چلی آ رہی ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے، تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لڑکے کا وراثت میں حق ہے تو بیٹی کا بھی وراثت میں حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، جس طرح بھائی وارث بنے تو ان بہنوں کا بھی حق ہے، مگر آج اس حق کو کوئی ادا کرتا ہے؟ ذرا سماج میں جائیے، سروے کریے، اسی ملک میں سروے کر لیجئے، محلے محلے ذرا سروے لے کر آئیے، کتنے دیندار ہیں، کتنے تہجد گزار ہیں، کتنے حاجی اور نمازی ہیں، کتنے شب زندہ دار ہیں، کتنے کھانا کھلانے والے سخی ہیں، عمرے پر عمرے کرنے والے، لیکن اپنی بیٹی کا حق نہیں دلا سکے اور وہ بیٹے ہی تقسیم کر لیتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کل قیامت میں جب ہمارا حاضری ہوگی اور ہماری پیشی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار ڈاکوؤں کے ساتھ ہو جائے، اغوا کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے اور کمزوروں پر ظلم و ستم کرنے والوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے۔ بیٹیاں شرم و حضور میں وراثت نہیں مانگتی، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جہیز دے دیا اور حق ادا کر دیا۔ جہیز نہیں ہے اس کا حق، بیٹے کی شادی پر بھی تو خرچ کیا تھا، دوسرے بیٹے کی شادی پر بھی تو خرچ کیا، اگر بیٹی کی شادی پہ آپ نے کچھ خرچ کیا تو وراثت نہیں بن جائے گی، وراثت موت کے بعد بنتی ہے۔ اور جس طرح باپ کی وراثت میں بیٹے کا حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہے، جو میں نے آیت پڑھی ہے، وقت کی کمی کی بنیاد پر آگے نہیں پڑھ رہا ہوں، علماء سے پوچھو، کسی نے روکا ہے؟ نام تو آپ یہ لے رہے ہیں کہ ہم اہل ایمان اور اہل اسلام ہیں، لیکن ذرا کام ہمارے دیکھیے کیا ہیں، کام کیا ہیں ہمارے؟ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آج دل خون کے آنسو روتا ہے، اور دل زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس دور میں نشے کے عادی ہیں، ان کی شام نشے کے بغیر نہیں گزرتی، نشے کی حالت میں رہتے ہیں۔ اور ایک مسلمان وہ نشے کا کاروبار کرے، وہ نشے کا بزنس کرے، وہ حرام کاروبار اور بزنس کرے، کیا اسے مرنے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا اسے زمین پر خوف خدا نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں اس بات کا خیال کرتا کہ رب جب چاہے اس زمین میں تجھے دھسانے پر قادر ہے، وہ پہاڑوں سے جوالا مکھی نکالنے پر قادر ہے، وہ سمندروں کو شعلے بنا دینے پر قادر ہے؟ کہ یہ برابر کے ملکوں میں آنے والے زلزلے اور طوفان، آنے والی موت کی تباہی، یہ آنے والا موت کا طوفان زمین بلند بلند عمارتوں کو ایک لمحے میں اپنے جبڑوں میں نکل گئی، بچے تڑپتے رہے، مائیں چیختی رہیں، باپ آنسو برساتا رہا، آن کی آن میں شہر کے شہر کھنڈر ہو گئے۔ کیا وہ نہیں ڈرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے؟ تو رات کو سوئے اور زمین تجھے نگل جائے۔ آؤ پوچھو اپنے اللہ سے، پوچھو
اللہ کے پیغمبر سے کل جب 1450 برس پہلے محمد رسول اللہ تشریف لائے تو وہ لوگ بھی شراب پیتے تھے، شراب پیتے تھے۔ عرض کر رہا ہوں کتنی شراب پیتے تھے؟ یہاں تو شراب کے کتنے نام آپ مجھے گنا سکتے ہو؟ اسمیک، چرس، گانجا، وسکی، برانڈی، اور دو چار ہو سکتا ہے، اس سے اور دو چار ہوں، دیسی، انگریزی۔ وہ 250 نام تھے عرب میں شراب کے۔ کتنے؟ 250 قسم کی شراب پی جاتی تھی۔ یہاں تو ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نانی حال یا بال جیون گھٹی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں، وہاں ماں شراب ہی اس کے منہ میں ڈال کر اسے بڑا کرتی تھی۔ اتنی شراب پی جاتی تھی، شراب کی تعریفیں ہوتی تھیں۔ لیکن یہ شراب وہ ہے جو انسان کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کی اور کیڑے مکوڑوں کی کیٹیگری میں کھڑا کر دیتی۔ ایک شرابی جب شراب پی لیتا ہے، ماں کے سامنے بے حیا ہو کر بے حیائی کرتا ہے، بیوی کو نہ جانے کون کون سی گالیاں سناتا ہے، اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، اپنے مال کمائے ہوئے مال کو آگ لگا دیتا ہے، نالی میں جا کے اپنا منہ گرا لیتا ہے اور کیڑے مکوڑوں کی طرح پڑ جاتا ہے۔ اس دنیا کو اس کا مقام بتانے کے لیے، انسانوں کو انسانیت کا مقام بتانے کے لیے قرآن مقدس میں جو آیات آئیں ان آیات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن نے صرف اتنی بات کہی کہ ان درختوں سے، ان پیڑوں سے تتخذون منہ سکرا ورزقا حلالا، تم ان درختوں سے رزق بھی نکالتے ہو اور نشہ بھی نکالتے ہو۔ دیکھیے رزق کے ساتھ تو کہا حلال اور نشے کے ساتھ حلال نہیں کہا، حالانکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کلوا من الطیبات رزقا حلالا، کہا رزق بھی ہو اور حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کھاؤ تو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حلال استعمال کرو۔ تو شراب کے ساتھ، نشے کے ساتھ حلال نہیں کہا، رزق حسن نہیں کہا، یہاں رزق حسن کہا۔ سمجھدار لوگوں نے اسی وقت سے شراب کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ایک واقعہ آیا اور نماز پڑھاتے ہوئے ایک صحابی نے قرآن کی آیت کی ترتیب الٹ دی، جہاں لا کہنا تھا وہاں لا چھوڑ دیا اور جہاں نہیں کہنا تھا وہاں لا کہہ دیا۔ عربی گرامر کا قاعدہ یہ ہے کہ لا کے معنی ہے نہیں، معنی ہی بدل جائیں گے۔ اگر لا کہا تو نہیں کا ہاں ہو گیا اور ہاں کا نہ ہو گیا۔ حکم آیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ لہذا سمجھدار لوگوں نے اب نماز کے وقت چھوڑ دی، اور کچھ لوگوں نے عشاء کے بعد پی، کیونکہ لمبا ٹائم تھا، فجر تک نشہ اتر گیا، اس طرح شروع کر دیا، فجر کے بعد پی لی اور ظہر تک اتر گیا۔ اب ایک دن ایک دعوت تھی، اس دعوت میں کچھ لوگ شراب پی کر حاضر ہو گئے۔ ایک شخص اٹھے اور اٹھ کر کے انہوں نے اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور دوسرے شخص کے مار دی، نشے کی حالت میں اس کا سر پھٹ گیا۔ اب ظاہر ہے جنگ تیار، جھگڑا ہونے کو تیار۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک دعا نکلی، اللہم بین لنا بیانا شافیا فی الخمر، اے اللہ شراب کے سلسلے میں کوئی واضح حکم ہمیں نازل فرما دیجیے۔
ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا تھا، اب حکم آ گیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے دعا نکلی اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ شیطان کی گندگی ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ جوئے کے ذریعے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان عداوتیں ڈلوا دے، لڑائیاں کرا دے، تمہیں آپس میں بھیڑا دے۔ ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوا کھیلنے والوں کو دیکھو آپس میں لڑ جائیں گے اور اپنے گھر کا سارا بیچ ڈالیں گے۔ کتنے جواری تو اپنی بیویوں کو بیچ کر چلے آئے، بیٹیاں داؤں پر لگا دی۔ اب سنیے، ایک وہ تھے جن کی صبح شراب پر، جن کی شامیں شراب پر گزرتی، جو 250 قسم کی شراب پیتے، مگر جس دن یہ قرآن کی آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس دن مدینہ میں اعلان ہو گیا، اے لوگو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، آج کے بعد کوئی شراب نہ پیے۔ پھر ذرا دیکھیے ان کی شراب سے کیا محبت تھی، مگر تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور اتہاس کار ہم کو آ کر کے خبر دیتا ہے کہ جیسے ہی جس کے کان میں یہ آیت پہنچی اور اس کو پتا چلا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، تو جس کے ہاتھ میں تھی اس نے ہاتھ سے جام کو توڑ دیا، اور جس نے منہ میں رکھ لی تھی اس نے منہ سے کلی کر ڈالی، اور جس نے اپنے پیٹ میں انڈیل لیا تھا اس نے حلق میں انگلی ڈالی اور شراب کو اپنے ہاتھوں سے باہر نکال ڈالا۔ 1 سال تک یا 1.5 سال تک مدینہ کی گلیوں میں اور مکہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے بارش کے موسم میں نالیوں سے پانی بہا کرتا ہے، اور 1 سال تک اتنی شراب اس سرزمین پر بہائی گئی کہ جب شراب پانی پر برستا تھا تو شراب کی بو آتی تھی جیسے مٹی سے بو آتی تھی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، سناؤں بات ختم کر دوں؟ ارے بولو نا، سناؤں یا ختم کر دوں؟ سنانے ہی کے لیے آپ نے بلایا ہے، اور آپ نے نہیں بلایا۔ جس نے تمہیں انسان بنایا ہے، مرد بنایا ہے، اس نے بلایا ہے۔ وہ اپنا پیغام سنانے کے لیے نبیوں کو اٹھاتا ہے، کبھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے، کبھی حضرت شعیب کو مدین بھیجتا ہے، کبھی وہ حضرت ہود کو ان کی بستیوں کی طرف بھیجتا ہے، اور کبھی وہ حضرت صالح کو عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں بھیجتا ہے، اور کبھی محمد رسول اللہ کو سرزمین عرب کے لیے قبول کرتا ہے۔ اس نے آج تمہارے کانوں تک، تمہارے دل تک، تمہارے دماغ تک پہنچانے کے لیے یہاں لوگوں کو بھیجا ہے۔ اور سنو، اے رب تو گواہ رہے، اے فرشتوں جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہو تم گواہ رہنا، کل قیامت میں اگر ہم نے ان گناہوں سے توبہ نہ کی، اور آج اگر ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ نہ کی، تو آنکھ بند ہونے کے بعد کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو آپ کے کان گواہی دیں گے، زبان پر تو مہر لگی ہوئی ہوگی، الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس دن ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے ہاتھ بات کریں، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے۔ وہ دن اللہ تعالیٰ حجت پورا کرنے کے لیے چند نوجوانوں کے دل میں اس نے یہ بات ڈالی کہ یہاں کا ماحول نہایت خراب، جہاں ایک نوجوان آج بھی نشہ کر رہا ہے۔ وہ پیسہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا وہ ماں پہ خرچ ہونا چاہیے تھا۔ بوڑھی ماں اپنے چشمے کے لیے تس رہی ہے، بوڑھی ماں اپنے علاج کے لیے تس رہی ہے، جس ماں نے 9 مہینے کوکھ میں رکھا، جس نے اپنا خون دودھ کی شکل میں
2 سال تک اسے پلایا. جب بیمار ہوا تو ماں پوری رات جاگتی رہی, اپنی باہوں میں جھلایا, اپنے کاندھے پر اسے سواری کی. ہائے وہ ماں جس نے اپنا لہو اس کو پلا کر کے بڑا کیا, جس نے اس کے لیے نہ جانے کتنے مرتبہ کھانا بنایا. انگلیاں جل گئیں, ماں نے پٹیاں باندھ لیں, اس کے منہ میں رکھا. لیکن جب یہ جوان ہوا تو آج شیطان کے کہنے پر اپنے ہاتھ میں پڑیاں لیں اور اس میں پینے لگا. ہاں میں نے خود دیکھا ہے نوجوانوں کو پیتے ہوئے. میں جس علاقے سے آیا ہوں سیلم پور ویلکم جمنا پار سے, وہاں میں نے نالے پر کتوں سے بدتر حالت میں نوجوانوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور انجیکشن نشے کے لگاتے ہوئے دیکھا ہے. وہاں چہرہ کالا ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کتنی بیویوں کو آنکھ سے آنسو چھلکتے ہوئے دیکھا ہے. اور ہائے انسان یہ آج کہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑے گا. سنو وہی سنانے جا رہا تھا. جب یہ شراب حرام ہوئی 1450 برس پہلے کا واقعہ سنو اور تبدیلی لاؤ اپنی زندگی میں. ایک صاحب, اس زمانے میں شراب ہی چلتی تھی, اور آپ کہیں گے شراب کون پیتا ہے, شراب تو انگور کی ہوتی تھی, شراب تو کھجور کی ہوتی تھی, ہم تو پاؤڈر پی رہے ہیں. نوجوانوں کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ بیئر شراب تھوڑی ہے, جو کا رس ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کل مسکر خمر, ہر نشہ شراب ہے, وکل خمر حرام, اور ہر حرام اور ہر نشہ حرام ہے. ہر نشہ شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے. فرمایا تمام کل رأس خطیئت ام الخبائث, تمام برائیوں کی جڑ یہ نشہ ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو, خود صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرما دی تھی, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے, یسمون بغیر اسمہا, اس کا نام بدل دیں گے. اب شراب نام نہیں ہوگا, خمر نہیں ہوگا, تاڑی نہیں ہوگا, ڈرگس کہلائے گی. یہ ڈرگس ہے. ملک کے قانون میں بھی جرم, NDPS کا کیس لگے, اس کی ایک مقدار ہے, اتنی مقدار پائی جائے تو 10 سال کی سزا ہو. دوسرے ملکوں کو برباد کرنے کے لیے وہ کام کیا کرتے ہیں. لیکن اے اہل ایمان, تمہارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کافی ہے. اب سنیے وہ واقعہ جو میں سنانے جا رہا ہوں. کل مدینے کی سرزمین پر ملک شام سے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شراب لے کر آ رہے تھے. ہزاروں ارمان دل میں تھے, لاکھوں خیالات سینے میں مچل رہے تھے, اور امیدیں یہ تھی کہ جیسے ہی مدینے میں شراب لے کر جاؤں گا, ہاتھوں ہاتھ اڑ جائے گی, جیب بھر جائے گی, خزانے بھر جائیں گے. غربت کے زمانے تھے وہ, آج کی طرح کا زمانہ نہیں تھا. لہذا ارمان سجائے ہوئے, امیدوں کے چراغ جلائے ہوئے, لاکھوں شمع اپنے دل میں روشن کیے ہوئے, یہ صحابی جب مدینہ کی بستی کی طرف آگے بڑھتے ہیں, جنگل ہی میں کسی کسان نے کہا, او شراب کے تاجر اور نشے کے تاجر سن, مکے اور مدینہ میں قرآن کے ذریعے محمد رسول اللہ کو پیغام آ گیا ہے کہ اے ایمان والو, شراب اور جوا یہ حرام ہیں اور یہ ناپاک ہیں, یہ شیطان کے پھندے ہیں, لہذا شراب حرام ہو چکی ہے. اللہ اکبر. وہ نبی کے چاہنے والے کیسے تھے, انہوں نے پوچھا نہیں, سوال نہیں کیا, اسی وقت اپنے اونٹ سے اترے اور اتر کر اپنے گھوڑوں کے پاس گئے, خنجر نکالے اور جو مشکیزیں تھے ان کو چاک کر دیا, جو مٹکے تھے انہیں پھوڑ ڈالا اور ساری شراب کو توڑ پھوڑ کر وہیں پہاڑوں پر اور اسی راستے میں بہا دیا. یہ تعویل نہیں کی کہ چلو بھائی اس کو کسی غیر مسلم کو بیچ دوں گا, اپنے مسلمان بھائی کو نہیں دوں گا, جن کے یہاں جائز ہے یا جن کے یہاں حلال ہے ان کو دے دوں گا. سب کی سب وہیں بہا دی. واللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے,
ان کے سامنے یہ تھا کہ دنیا میں اگر اللہ نے اس شراب کو ہم پر حرام کیا ہے تو بس موت کے وقت تک کا یہ وقفہ ہے، موت اور زندگی کا ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، چند سانسیں ہیں، چند لمحے ہیں، جس وقت موت آئے گی اور ہم نے دنیا میں ان ہونٹوں کو شراب سے گدلا نہیں کیا، اپنی اس زبان کو شراب سے گندا ہم نے نہیں کیا، اس کی بدبو سے ہم نے اسے داغدار نہیں کیا، تو موت کے وقت ہماری وہ حور، ہماری وہ بیوی جو اللہ نے جنت ہی میں ہماری بنائی ہے، وہ جنت کی شراب کا پیالہ لیے کھڑی ہوئی ہوگی اور وہ ہمارے لیے جام جنت کا لے کر آئے گی، جس میں نہ نشہ ہوگا نہ سر میں درد ہوگا، وہ آئے گی لے کر۔ اے نوجوانوں سنو، یہ زبان جو لا الہ الا اللہ کہتی ہے، یہ زبان جو نماز کے وقت اللہ اکبر کہتی ہے، یہ زبان جو بسم اللہ اللہ اکبر کہتی ہے، یہ زبان جو محمد رسول اللہ کہتی ہے، اس گندی زبان سے کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارا کلمہ قبول فرمائے گا؟ کیا ہماری نماز قبول فرمائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی ہماری درود قبول فرمائے گا؟ ارے یاد رکھو، تمہارے یہاں کوئی مہمان آئے اور تم پخانے پر رکھ کر کوئی روٹی کا ٹکڑا اس کو دے رہے ہو تو کیا وہ قبول کرے گا؟ ذرا اندازہ لگاؤ، جسے اللہ نے حرام کہا ہو، جو تمہارے کپڑوں پر لگ جائے تو ناپاک ہے، جو جسم پر لگ جائے تو ناپاک ہے، جو جسم کے اندر اتر جائے تو ناپاکی اندر داخل ہو جائے، اسے ایک مسلمان ہوتے ہوئے کیسے اپنے حلق سے نیچے اتارتا؟ کیا پیشاب پی سکتا ہے کوئی؟ بولو۔ تو جیسے اس کو ناپاک قرار دیا ہے ویسے ہی تو یہ ناپاک قرار دیا ہے، اس کی طرف کیوں بڑھتے ہو آگے اور کیوں آگے چل کر جاتے ہو؟ آج انہوں نے نام بدل دیے اور نام بدل کر کے وہ ہم کو پلا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، اور ہماری جیب کا 6-6 ہزار روپے کا کتنا سا، 10-10 ہزار کا کتنا، انہوں نے تو گروہ بنا لیے اور گروہ بنا کر وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ آؤ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا نقصان، یہ پیسہ بیٹی کی تعلیم پر خرچ ہو، یہ پیسہ اپنے بیٹے کی تعلیم پر خرچ ہو، بیٹے کو کھانے کو نہیں ہے، اس کی تعلیم کے لیے نہیں ہے۔ ایک ننھا منہ بچہ اپنے قلم کے لیے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، مگر ایک شرابی کے پاس شراب کے لیے پیسہ ہے، بیٹے کو قلم اور کتاب خریدوانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ نواز دیوبندی نے کیا شعر کہے تھے، وہ آپ کے سامنے یاد آئے، دہرائے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ کو صرف اپنی ذات کا غم، میرے دل میں ہے کائنات کا غم۔ غم تو ہر شخص کا مقدر ہے، دن کا غم ہے کسی کو رات کا غم، باپ کو لت شراب پینے کی، باپ کو لت شراب پینے کی، ماں کو بیٹی کے زیورات کا غم۔ ماں سوچ رہی ہے کل بیٹی کسی گھر میں جائے گی، کاش اس کے ناک میں پہننے کی کوئی لونگ بن جائے، کان میں پہننے کے رنگ بن جائیں، ہاتھ میں پہننے کی انگوٹھی بن جائے، مگر یہ شرابی بیوی کو آ کر پیٹتا ہے، نہ اسے بیٹی کا کوئی غم ہے، نہ اس کی کوئی محبت ہے۔ آج کی اس مجلس میں اے زندہ دل انسانوں اور اے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو گواہ بنا کر ان علماء کی موجودگی میں سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر توبہ کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی گھڑی معاف کر دے گا، اور یہ طے کرو کل تک جو ہم نے کیا کر لیا، آج ہم اپنے صحابہ کی طرح، محمد کے غلاموں کی طرح، نبی کے دیوانوں کی طرح، رسول اللہ کے چاہنے والوں کی طرح آج کے بعد اس حرام کام سے توبہ کرتے ہیں، اور ہمیں کبھی اپنی زبان پر نشے کی کوئی چیز لے کر نہیں آئے۔ اور اس لت کو چھڑا ڈالو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں دودھ کی نہریں ہیں، شراب کی نہریں ہیں، ہاں شراب طہور ختامہ مسک، جس پر مشک و عنبر کی مہر لگی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود پلائے گا۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود شراب کے جام پلائے گا، اور بعض وہ ہیں جنہیں فرشتے پلائیں گے، اور بعض وہ ہیں جو شراب کے نہروں پر پہنچیں گے۔ وانہار من خمر
وہاں شراب کی نہریں ہیں، ارے یہاں کتنی مل جائے گی، یہ پینے والے پلانے والے. ایک پڑیا ملے گی تو اس کے بعد بدن ٹوٹنے لگے گا، پھر دوسرے کا سلنڈر چلا کے بھاگ جائے گا. کچھ نہیں ملے گا تو کسی کی سائیکل کا ٹیوب اور ٹائر ہی نکال کے چلا جائے گا. یہ سماج کے دشمن ہیں، یہ سماج میں کینسر ہیں اور کیڑا ہیں جو اس طرح کی تجارت اور بزنس کر رہے ہیں. اٹھو، نیک تجارت کرو. وہ تجارت جو عثمان غنی کی تجارت تھی، وہ تجارت جو عبد الرحمن بن عوف کی تجارت تھی. تمہارا رب تم سے کہتا ہے تجارت میں آگے بڑھو اور اپنی تجارت سے 2.5% مال زکوٰۃ کی شکل میں نکالو اور غریبوں کو کھڑا کر دو، مزدوروں کو آگے بڑھاؤ، تعلیم پر اپنا خرچ کرو. آج آپ کہاں جا رہے ہو؟ کس سے جا کر گفتگو کریں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئیں گے. پھر شکایتیں مت کرنا، پھر رونا مت، پھر علماء سے آ کے مت کہنا کہ دعا کر دو، پھر مت کہنا کہ صاحب یہ ہو رہا ہے. اللہ اگر ایک بار ناراض ہوا تو وہ کبھی آنسوؤں سے راضی ہو جاتا ہے، ورنہ پھر وہ راضی نہ ہو تو کیا ذریعہ ہے اس کے لیے؟ کتنے دن کی زندگی؟ کیا حلال نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا اس کے مقابلے میں انگور کا جوس نہیں ہے؟ کیا اس کے مقابلے میں انار کا جوس نہیں ہے جو پھیپھڑوں کو بھی طاقت بخشے گا، جو دل کو تقویت بخشے گا؟ کیا آج کے زمانے میں جوسر نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں پیتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی نعمت دودھ نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جا رہے ہیں تو آپ کے سامنے پیالے پیش کیے گئے. ایک پیالے میں شراب تھی، ایک پیالے میں دودھ تھا، ایک پیالے میں پانی تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے پیالوں کو ٹھکرا دیا اور آپ نے پانی کو بھی ٹھکرا دیا. اگر آپ پانی پی لیتے یہ امت جو ہے طوفان سے پانی کے غرق ہو جاتی. آپ نے دودھ کو آگے ہاتھوں میں لیا اور اس کو پیا. اللہ نے وہ نعمتیں ہمارے سامنے اتاری. اے میرے عزیزوں اور ساتھیوں، کہنے کو بہت کچھ ہے مگر میں آج صرف اتنا کہنے آیا ہوں. مجھے پتا چلا اس بستی میں برسہ برس ہو گئے، دین کا پیغام سنے ہوئے لوگوں کے کان نہ جانے کب سنے ہوں گے. آج اس اللہ نے اس بستی پر نظر ڈالی. آج ان علماء کی برکت سے اے مولا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیرے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، تجھ سے دامن پھیلا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ تو چاہے تو ایک شرابی کو بھی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. دو واقعے سن لو اور بات ختم. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، اپنے وقت کے امام ہیں اور بہت بڑے مالدار اور رئیس بھی ہیں. اپنے باغ میں بیٹھے ہیں، شراب کے جام پیے اور ہارمونیم اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے بجاتے بجاتے سو گئے. اسے آج کا نوجوان چھوٹا سا ہارمونیم لیتا ہے موبائل، اسے بجاتے بجاتے سوتا ہے اور بجاتے بجاتے جاگتا ہے. رات کو سوئے اسے بجا کر، صبح اٹھے اسے پھر بجانا شروع کیا. جیسے آج نوجوان سوئے گا تو اسے اپنے پاس رکھ کر، سرہانے رکھ کر، اور اٹھے گا تو اس پہ ہاتھ پڑھے گا. ناچنے گانے والیاں، بے حیا فحش عورتیں جن کی اپنی کوئی نہ آبرو ہے، نہ عزت ہے، نہ وقار ہے، نہ مقام ہے، سماج سے دھتکارے ہوئے لوگ، ان کو دیکھ کر کے سوچتا ہے کہ یہ میرے بڑے وفادار ہیں. عبداللہ بن مبارک اٹھے، پھر اس کو بجانا شروع کیا. مگر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم پڑ چکی تھی. وہ جسے چاہے اپنا بنا لے اور جسے چاہے اپنے گھر کے لیے بلا لے، جسے چاہے اس کے لیے اپنے دروازے کھول دے. عبداللہ بن مبارک اسے بجا رہے ہیں مگر آج اس ہارمونیم سے آواز گانے اور باجے کی نہیں، قرآن کی آ رہی. اس میں سے آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پگھل جائیں، پتھر دل موم ہو جائیں اللہ کی یاد سے اور قرآن سے. بار بار اسے سنوار رہے ہیں، اس کے ساز و مضراب کو ٹھیک کر رہے ہیں.
لیکن اس سے وہی آیت نکل رہی ہے، بس دل پر ایک چوٹ لگی، اور اس آیت کی دل پر چوٹ لگنی تھی، ہاتھ سے ہارمونیم گرا، اور اس کے بعد پکار اٹھے، بلا بلا، کیوں نہیں میرے رب، وقت آ گیا ہے کہ میرا دل پگھل گیا۔ اس کے بعد وہ توڑ دیا، شراب کے جام پھینک دیے، سارے پیالے چکنا چور کر دیے، اس کے بعد اٹھے، توبہ کی، مسجد کی طرف گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وقت کا امام بنایا اور محدث بنایا۔ کبھی اللہ ایسے بھی انتخاب کرتا ہے۔ ایک بزرگ ہے، اللہ اپنی کیسی قدرت دکھاتا ہے، غالباً فضیل بن ایاز، غالباً کہہ رہا ہوں فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ، دریا کے کنارے کھڑے ہیں، اتنے میں دریا کے کنارے پر دیکھتے ہیں کہ ایک کچھوا آیا اور بالکل کنارے پر آ کے لگ گیا جیسے کشتی لگتی ہے۔ فوراً اس کچھوے کی پشت پر ایک بچھو بیٹھا اور بچھو اس پر سوار ہو گیا۔ یہ کچھوا اس بچھو کو لے کر چل پڑا۔ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ نے، غالباً فضیل بن ایاز ہے یا ابراہیم ابن ادھم ہے، غالباً ابراہیم ابن ادھم ہے، یہ اس پیچھے چل پڑے، دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، اچانک یہ نہیں ہوا، کچھوا آیا کیوں، اس پر بچھو کودا، یہ چل پڑے، انہوں نے بھی اپنا، یہ بھی دریا میں کود گئے، اور چلتے چلتے انہوں نے کچھوے کا پیچھا کیا، کچھوا اس کنار پر پہنچا، پانی میں ٹھہر گیا، اور بچھو وہاں سے خشکی پر آیا، اور خشکی پر آ کر تیزی سے دوڑنے لگا، یہ بھی اس کے پاس آ کر دوڑنے لگے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک پیڑ کے نیچے ایک نوجوان نشے کی حالت میں لیٹا ہوا ہے، اور سانپ اس کے اوپر اپنا فن لہرا رہا ہے، قریب ہے کہ بس وہ مستی لے رہا ہے سانپ کے، بس اب ڈسا اور اب ڈسا، یہ بچھو تیزی سے چھلانگ لگاتا ہے اور سانپ کے اوپر اس کے پھن پر بیٹھ کر اسے ڈستا ہے، اس کے ڈستے ہی سانپ تل ملا اٹھتا ہے اور سانپ مر جاتا ہے، اور یہ بچھو اپنا پھر راستہ واپس لیتا ہے، اور پھر سمندر میں کنارے پہنچتا، دریا کے کنارے، وہاں کچھوا لگا ہوا ہے، کچھوا پھر کشتی کی طرح اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے، اور اس کنارے پر جا کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کی زندگی تھی، اور زندگی کے ساتھ ساتھ اسے توبہ کی توفیق ہونی تھی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اس نوجوان کا منہ اپنے ران پہ رکھا اور پانی سے اس کے چہرے پر چھینٹے مارے، جیسے ہی چھینٹے مارے تو اس نے آنکھ کھولی، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، شراب ٹپک رہی تھی۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کہا، اے نوجوان تجھے پتا کہ ابھی کیا ماجرا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو شراب کے نشے میں پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ یہ سانپ مرا ہوا پڑا ہے، پھر پورا ماجرا اور پورا واقعہ اس کو سنایا کہ اللہ نے تیری حفاظت کے لیے ایک بچھو کو حکم دیا، اور اس کے لیے کچھوے کو حکم دیا کہ تو دریا میں جا، وہ تیری پشت پہ بچھو سوار ہوگا، وہاں میرا ایک انسان شراب کے نشے میں ہے مگر میرا بندہ ہے، اس کو میں آج توبہ کی توفیق دینے والا ہوں۔ مجھے اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور میں یہاں تک آیا کہ آج کے بعد بھی تو شراب پیے گا؟ آج اگر تیرا رب اس بچھو کو نہ بھیجتا اور اس سانپ کا خاتمہ نہ ہوتا، سانپ تجھے ڈس لیتا اور نشے کی حالت میں تو اس دنیا سے رخصت ہوتا، اور کل جب پیاس کے عالم میں محمد رسول اللہ سے تو حوض کوثر کا کٹورا یا جام مانگتا تو اللہ کے رسول تجھ سے آنکھیں پھیر لیتے، وہ پوچھتا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم ابن ادھم ہوں۔ اس نے ابراہیم ابن ادھم کا نام سنا، ان کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا مجھے توبہ کرا دیجیے۔ آنسوؤں کی برسات میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اپنے وقت کا ولی اور قطب بن گیا۔ تو اللہ ایسے ہی نہیں بھیجتا۔ یہ مجلس، یونانی مجلس، اے بستی والو، آج کا دن آپ کی توبہ کا ہے، میرے لیے بھی توبہ کا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک فون پہنچا، میں نے پروگرام نہیں کر رہا تھا، مجھے دہرادون نہیں آنا تھا، بس اللہ نے کہا کہ یہ دن خالی ہے، بلانے والے تجھے محبت سے بلا رہے ہیں، وہاں جا۔ کل مجھ پر آزمائش آئی،
میرے چھوٹے بھائی کی بیوی کا ابھی 4:30 بجے آپریشن ہوا، پوری رات میں 2:30 بجے تک جاگتا رہا، صبح 9 بجے تک میں جاگتا رہا، رپورٹیں نہیں آئی تھیں، دل نے کئی بار کہا اس پروگرام کو کینسل کر دوں اور آپ سے معذرت کر لوں، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بھیجا ہے۔ اے نوجوانوں، میں اپنا دکھا ہوا دل اور اپنا زخمی دل، اپنی آہیں اور اپنی فریادیں اور اپنی گفتگو، محمد رسول اللہ کے پیغامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآنی آیات سنا کر تم سے یہ کہتا ہوں کہ جن گناہوں میں ہم پھنس گئے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہماری آبروئیں خطرے میں پڑ جائیں، ہماری اولادیں خطرے میں پڑ جائیں، ہماری بہن بیٹیوں کی آبروئیں خطرے میں پڑ جائیں۔ اس کاروبار کو چھوڑ دو، خدا کی قسم جس دن تم نوجوان طے کر لو گے اس دن یہ نشے کا کاروبار خود مر جائے گا، اپنی موت مر جائے گا، اور اس کا تاجر کوئی حلال تجارت کے لیے کسی دوسرے بازار میں جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور ان امیدوں کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس پر غور کریں گے، میں نکلوں تو کوئی مسافہ نہیں کرے، چونکہ مجھے دہلی جانا ہے اور دہلی سے پھر صبح ہی مجھے رامپور جانا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے کل امروہہ آنا ہے۔ مجھے مت دیکھیے گا میں بہت زیادہ حسین نہیں ہوں، اسٹیج پر جو دوسری شخصیات آئیں گی وہ مجھ سے زیادہ حسین و خوبصورت ہے، اس لیے نہ کوئی اٹھے نہ اس مجمع کو خراب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے سروں پر چھائے ہوئے ہیں، آج آسمان سے نورانی مخلوق اس بستی پر آئی ہوئی ہے اور وہ آپ کی بستی میں آئے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوگی تو دعا کے بعد اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، کہیں گے میں ہوں والا سے آ رہے ہیں۔ یہ کہاں پر پڑتا ہے؟ یہ وکاس نگر تحصیل میں دہرادون میں پڑتا ہے جو اتراکھنڈ کی راجدھانی ہے۔ وہ لوگ کیا چاہ رہے تھے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح۔ فرشتے کہیں گے اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ چاہ رہے تھے اور جنت کی طلب میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری آبرو کی قسم، میں نے جو چیز وہ مانگ رہے تھے ان کو عطا کر دی اور جس سے پناہ چاہتے تھے وہ میں نے ان کو نصیب کر دی۔ ایک فرشتہ کہے گا کہ ایک شخص وہاں ویسے ہی آ گیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آخر یہ مجلس کس کی ہے، یہ دیوانے کون ہیں، یہ مستانے کون ہیں، یہ آخر آئے کیوں ہیں، وہ صرف دیکھنے کے لیے کھڑا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لا یشقی جلیسہم، ان کے برابر میں رہنے والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ جاؤ، مجلس میں بیٹھا یا نہ بیٹھا، سڑک پہ کھڑے ہونے والے کی بھی ہم نے مغفرت کر دی۔ یہ اتنی اونچی محفل ہے، اس لیے اس کو بگاڑنا مت، توڑنا مت، کوئی مسافے کے لیے نہ بھاگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد